اپنے مالک کا بڑا وفادار تھا، بہت خدمت گزار تھا۔ ملازم کی 5,000 کی تنخواہ بڑھا دی۔ مالک کو بڑا غصہ آیا، تنخواہ واپس کم کر دیا کہ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو خوشحال رکھے۔ چلیے آج یہ قصے کی طرف چلتے ہیں۔ 2-4 منٹ کا قصہ ہوگا لیکن سبق بہت ہی بڑا ہے۔ اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا محترم۔ ایک ملازم تھا، ایک نوکر تھا، اپنے مالک کا بڑا وفادار تھا، بہت خدمت گزار تھا، اپنے مالک کے تابعداری بھی کرتا تھا اور بہت خدمت، بہت سیوا کرتا تھا۔ ایک دن مالک خوش ہو گیا اور خوش ہو کے ملازم کی 5,000 کی تنخواہ بڑھا دی۔ لیکن اس ملازم کے خدمت میں، اس نوکر کی خدمت میں کوئی فرق نہیں آیا، نہ اس نے مالک کا شکر ادا کیا۔ مالک کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے اس کی تنخواہ بڑھائی 5,000، مجھے شکریہ تک ادا نہیں کیا۔ تو مالک نے غصے میں آ کر اس نوکر کی، اس خادم کی 5,000 تنخواہ واپس کم کر دیا۔ لیکن نوکر کی خدمت میں کوئی فرق نہیں آیا اور نہ ہی اس میں کم کرنے کی کوئی شکایت کی اور نہ ہی زیادہ کرنے کی۔ مالک کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اس نوکر کو بلا بھیجا اور بلا کر کہا کہ بڑے عجیب انسان ہو تم، میں نے تمہاری 5,000 تنخواہ بڑھائی، تم نے کچھ نہیں کہا، نہ شکریہ ادا کیا، پھر میں نے تمہاری 5,000 تنخواہ کم کر دی، تم جوں کہ توں رہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تو وہ ملازم کہنے لگا، اوہو، آپ خود کو رزاق سمجھنے لگے ہو، یا خود کو رازق سمجھنے لگے ہو، یا خود کو خدا سمجھنے لگے ہو۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، میرے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، اس کے دن آپ نے 5,000 تنخواہ بڑھا دی تھی، تو میں سمجھ گیا تھا کہ جس خالق نے، جس اللہ نے اس بچے کو پیدا کیا ہے، اسی نے اس کے رزق کا انتظام کر دیا ہے۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر ایک دن میری والدہ کا وفات ہو گیا، تو اس دن آپ نے میری 5,000 تنخواہ کم کر دی، تو میں سمجھ گیا کہ میری ماں اپنا رزق اپنے ساتھ لے گئی۔ تو تب بھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مطمئن رہا اور صبر کیا۔ تو پھر کہنے لگا، صاحب یہ روزی روٹی کے فیصلے ہیں نا، یہ کہیں اور ہوتے ہیں، ہم تو بس مہرے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی آگے پیچھے کر کے اسباب و ذریعے پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات کہی ہے اس ملازم نے۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب روزی کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بعد 10 دروازے کھول دیتا ہے۔ بلکہ ایک اللہ والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ خدا جب تک 10 دروازے کھولتا نہیں ہے تب تک ایک دروازہ وہ بند نہیں کرتا۔ ایک شاعر نے 2 لائن کہی ہے کہ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا خدا 1000 راستے نکال دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اور دوستوں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، چاہے وہ روزی کم دے چاہے زیادہ دے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اس کی حکمت ہے اور وہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارا کام تو ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ دے دیا تو شکر ادا کیے، نہیں دیا تو صبر کرنا۔ لیکن اللہ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی دروازہ نہیں ہے ہمارے پاس اور کوئی در نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اور اللہ کو یہ بات پسند بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے اللہ، آپ کو کون سا عمل، کون سا کام سب سے زیادہ پسند ہے تاکہ ہم اسے بار بار کر سکیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب تم چھوٹے تھے اور جب تمہاری ماں تم کو سزا دیتی تھی یا سختی کرتی تھی، تم روتے تھے لیکن پھر بھی تم اپنی ماں سے لپٹ جاتے تھے، اپنی ماں کے پاس لوٹ آتے تھے، اپنی ماں کے قدموں کو چمٹ جاتے تھے۔ اے موسیٰ، ہمیں بھی یہ بندے کی ادا بہت پسند ہے کہ جب بھی ہم اس پہ کوئی سختی کریں یا اس کو کوئی آزمائش میں ڈالتے ہیں اور جب وہ بھاگ کر ہمارے پاس آتا ہے اور وہ ہر حال میں ہمارا شکر ادا کرتا ہے تو یہ ادا ہمیں بہت زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ اس چھوٹے سے قصے سے
آپ کو اور ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. میرے لیے اور پورے امت کے لیے خیر کے لیے دعا کریں. تو اللہ حافظ.